احمد بریلوی صاحب نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ اب معطی اور قاسم کا لفظ اسی سے اٹھایا، بخاری اور مسلم سے اٹھایا، لیکن میں اکثر کہتا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پورا جھوٹ ہو نا تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب معطی قاسم ہاں سے لفظ اٹھا لیا اور پھر جناب انہوں نے شعر کہہ دیا، اور کہا جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، خدا کے لیے عقل سے کام لیں، سنی بڑھو ٹنی نہ بڑھو۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ شعر بالکل درست ہے کہ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ اس شعر کی بنیاد صرف اس ایک حدیث پر نہیں ہے جو آپ نے پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے، اور عطا فرمانے والا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ بلکہ اس شعر کی بنیاد ان تمام حدیثوں پر ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا مالک کیا ہے، اور ان تمام حدیثوں پر بھی ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علم کے علاوہ دوسری نعمتیں مانگنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ بلکہ یہ جو حدیث ہے جسے آپ نے پیش کیا، اگر اس میں بھی غور کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ شعر بالکل درست ہے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور میں صرف بانٹنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں صرف علم بانٹنے والا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں۔ کیا بانٹنے والا ہوں اس کا ذکر نہیں کیا، جس طرح آگے مطلقاً ارشاد فرمایا ہے واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ کیا عطا فرمانے والا ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ علم معانی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب مفعول کو محذوف کیا جاتا ہے تو اس سے عموم ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، کیا عطا فرمانے والا ہے اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ سب کچھ عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے کا ذکر مطلقاً ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاسم ہونے کا ذکر بھی مطلقاً ارشاد فرمایا، کیونکہ جو کچھ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اس کو تقسیم کرنے والے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ خیر، اس حدیث میں تو پہلے علم کا ذکر آ چکا ہے، اس لیے بعض حضرات کو یہ وہم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف علم ہی تقسیم کرنے والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو اللہ عطا فرماتا ہے کسی کو دین سمجھ آ جائے، اور میں دین صرف تقسیم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی دوسری احادیث کو دیکھیے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاسم ہونے کا ذکر کیا، لیکن اس حدیث پاک میں علم کا ذکر دور دور تک نہیں ہے۔ بخاری شریفی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمو بسمی ولا تکنو بکنیتی، میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، فإنی انما جعلت قاسما، کیونکہ میں قاسم بنایا گیا ہوں، اقسم بینکم، تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں تو پہلے علم کا ذکر ہے ہی نہیں، اس میں بھی مطلقاً ارشاد فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ کیا تقسیم کرنے والا ہوں وہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ سب کچھ تقسیم کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ربیعہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آپ نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ کیا مانگتے ہو مانگو۔ تو اس حدیث پاک کے تحت شارحین حدیث یہ ارشاد فرماتے ہیں، ملا علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، یؤخذ من اطلاقہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر بالسؤال ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم مطلق دیا۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو چاہیں عطا فرما دے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اشیاۃ اللمعات میں بھی ایسا ہی ذکر فرمایا ہے۔ اب آئیے
ایسی چند حدیثیں دیکھتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں کا مالک کیا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینا انا نائم، جب کہ میں سو رہا تھا، اذ جیء بمفاتیح خزائن الارض، کہ تمام زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئی، فوضعت فی یدیّ، اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئی۔ مسند امام احمد بن حنبل اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت مفاتیح الارض، مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا کی گئی۔ مسند امام احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتیت بمقالید الدنیا علی فرس ابلق، دنیا کی کنجیاں ابلق گھوڑے پر رکھ کر میری خدمت میں حاضر کی گئی۔ جاءنی بہ جبریل لے کر اسے حاضر ہوئے، علیہ قطیفۃ من سندس، اس پر نازک ریشم کا کپڑا رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اوتیت مفاتیح کل شیء الا الخمس، مجھے ہر چیز کی کنجیاں عطا کی گئی سوا ان پانچوں کے، یعنی غیوب خمسہ کے، 5 غیوب کے علاوہ ہر چیز کی کنجیاں مجھے عطا فرمائی گئی۔ اس کے تحت شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ وہ 5 غیوب بھی بعد میں آپ کو عطا فرما دیے گئے۔ یہ تو دنیا کے خزانوں کے متعلق ہے۔ مسند دارمی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والمفاتیح یومئذ بیدی، کہ اس دن تمام کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھی ہوگی۔ تو ان احادیث سے ثابت ہوا کہ دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اب کچھ ایسی حدیثیں دیکھتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر ممبر گود میں لے کر ارشاد فرمایا، هل انبت الشعر على رؤوسنا الا ابوک، ہمارے سروں پر بال کس نے اگائے ہیں؟ تمہارے جد اعلیٰ نے، یعنی تمہارے نانا جان نے ہمارے سروں پر بال اگائے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے پاس حاضر ہوئے، ابھی آپ اندر داخل نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر حاضر ہوئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بھی اجازت عطا نہیں کی تو آپ لوٹ گئے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے امام حسن کو بلایا اور ارشاد فرمایا، انت احق بالاذن منہ، آپ میرے بیٹے سے زیادہ اجازت کے مستحق ہے۔ وَهَلْ أَنبَتَ الشَّعْرَ فِي الرَّأْسِ بَعْدَ اللَّهِ إِلَّا أَنْتُمْ، ہمارے سروں پر بال اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی نے اگایا ہے تو وہ تم ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، هل انبت الشعر غیرکم، تمہارے علاوہ ہمارے سروں پر بال کس نے اگائے ہیں؟ مشہور محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد بالکل صحیح ہے۔ یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم حسنین کریمین سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے سروں پر بال تمہارے جد اعلیٰ کے، تمہارے نانا جان کے اگائے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر اور عرض کی، یا رسول اللہ انحلہما، حضور انہیں کچھ عطا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما الحسن فقد نحلتہ حلمی و حیبتی، میں نے حسن کو اپنا حلم اور حیبت عطا کی، واما الحسین فقد نحلتہ نجدتی و جودی، اور حسین کو میں نے اپنی بہادری اور اپنا سخاوت بخشی ہے۔ اب دیکھیے، حلم، حیبت، بہادری اور سخاوت یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا کر عطا کر دے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نعمتیں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ذکر کر کے ثابت فرما دیا کہ میں یہ نعمتیں بھی تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنی سوء حافظہ کی شکایت کی۔ آپ نے عرض کی کہ حضور میں جو بھی حدیث آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہوا میں اپنا ہاتھ بلند فرمایا، مٹھی بھری، اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ جب آپ نے یہ چادر پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی اس میں رکھ دی اور فرمایا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں کوئی بات کبھی نہیں بھولا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ حضور قوت حافظہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور صرف علم نہیں بانٹتے ہیں بلکہ قوت حافظہ بھی آپ تقسیم کرتے ہیں۔ استاد اپنے شاگرد کو علم دے سکتا ہے، قوت حافظہ نہیں عطا کر سکتا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کے خزانوں کا مالک کیا ہے۔ آپ جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔